रमज़ेश, तहरीन और आसिफ अरहम खानज़ादा की गाड़ी हवेली के गेट पर आकर रुकी थी। फरिश्ते निडाल सी टेक लगाए आंखें मूंदे हुए थी। अरहम कुछ पल लब भिंजे फरिश्ते को देखता रहा, जिसकी आंखों से बरसते आंसू उसकी गर्दन और उसकी आरिज़ और गर्दन को भिगो रहे थे। पूरे रास्ते उसकी आंखों की नमी खुश ना हुई थी। अरहम ने अपना लब बुरी तरह कुचला था। छोटी बहन थी, बेटियों जैसी। उसकी तकलीफ उसके दिल के कई टुकड़े कर गई थी। दरवाज़ा खोलकर उतरा था और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे कलाई से नरमी से जकड़े बाहर की तरफ निकाला। फरिश्ते खामोशी से बाहर आ गई थी। और बोर्ड की मानिंद पथराई खड़ी थी। उसकी नज़रें हवेली के दरो दीवार पर थी। अरहम उसके लरजते कांपते बदन को अपने बाजुओं के हल्के में लिए अंदर की जानिब बढ़ा। शाहनवाज की निगाह में जब तक थी बहुत बार हवेली आई थी। बहुत बार शहनवाज ने उसे अपनी हवेली से निकाला था, मगर कभी उसकी ये हालत नहीं हुई थी। वो स्मार्ट चेहरे के साथ हवेली आती थी, कुछ दिन गुजारती थी। शाहनवाज उसे लेने आ जाता था, खामोशी से उसके साथ चली जाती थी। ना कोई शिकवा, ना कोई आंसू। पत्थर सी थी तब वो। मगर आज तो वो फरिश्ते थे ही नहीं। ये तो टूटी बिखड़ी उजड़ी हुई फरिश्ते थी, जिसका जैसे सब कुछ लुट चुका था। फरिश्ते की ज़िंदगी में हैदर खान की अहमियत वाज़ह हो चुकी थी। शाहनवाज सिर्फ उसका शौहर था, मगर हैदर खान उसकी ज़िंदगी था। शाहनवाज फरिश्ते के जिस्म का मालिक था, मगर हैदर खान उसके दिल, जिस्म और रूह का मालिक बन चुका था। फरिश्ते की हालत देखते अरहम अपने फैसले पर पछता रहा था। क्या था वो अपनी बहन को सारी उम्र अपने पास रख लेता, उसकी शादी ही ना करता। अब वो हैदर खान की बेवफाई, उसकी दूसरी शादी का ज़ख्म कैसे बर्दाश्त करेगी। वो तो उसे सुख देना चाहता था, और उसे अब ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम दे चुका था। दिल का गम कैसा होता है, पत्थर से पत्थर इंसान टूट जाता है। उससे बेहतर कौन जान सकता था। वो इसीलिए अंदर दाखिल हुआ तो पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, सब अपने कमरों में थे। फरिश्ते के लरजते बदन को संभालते उसके कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि उसके बाजुओं में यकदम झूलती अपने होश खो बैठी थी। फरिश्ते, अरहम ने तड़पते हुए उसे पुकारा था। अरहम खानज़ादा उसे बाजू में उठाए बेड की जानिब बढ़ा था। उसे बेड पर लेटाए वो बहारे की कमरे की जानिब बढ़ा। फरिश्ते की हालत बहुत ख़राब थी। वो बुखार से तप रही थी। बहारे उसे कमरे में चेक कर रही थी। फरिश्ते की हालत देखते अमीना खानिम की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अरहम, हमारा बच्ची का क्या कसूर है जो हैदर उस पर सोतन ला रहा है? इतना मासूम, इतना प्यारा हमारा बेटी है। रुकिया खानम ने रोल कर रख दिया हमारा फरिश्ते को। खुदा इस औरत को कभी माफ़ नहीं करेगा, मीना खानम रोते हुए बोली। अरहम लब बिंचे खामोशी से सोफ पर बैठा था। उसकी अपनी आंखें सुर्ख हो रही थी। मीना खानम को क्या तसल्ली देता। जी कर रहा था हैदर खान की जान ले ले, मगर नहीं ले सकता था। उसकी बहन की जान उस खुदगर्ज़ बेहिस इंसान में बसती थी। पता नहीं किसका नज़र लग गया हमारा बच्चों को। कोई भी खुश नहीं है। मीना खानम ने रोते हुए अपनी आंखें बेदर्दी से मसली। लाला, हमारा बहारे फरिश्ते के कमरे से निकलते अरहम की तरफ बढ़ी। मैंने फरिश्ते के जितने भी टेस्ट किए उनके मुताबिक फरिश्ते उम्मीद से है। बहारे की बात पर अरहम और अमीना खानम सोफे से खड़े हुए थे। वो बेयकीनी से बहारे को देखते उसकी बात सुन रहे थे, उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे थे जैसे थे। वो बहारे की तरफ देख रहे थे, जिसकी आंखें नम थी, आवाज़ कँपकपा रही थी। ये क्या कह रहा है तुम बहारे? मीना खानम ने शॉक्ड के आलम में कहा। अरहम खानज़ादा भी बेयकीन हुआ था। मैं भी शॉक्ड हूँ, मगर सच यही है। टेस्टों के मुताबिक फरिश्ते उम्मीद से हैं। बाकी के शक व शुबहात सुबह अस्पताल से दूर हो जाएंगे। मुझे लगता है लाला, कमी फरिश्ते में नहीं, शाहनवाज में थी। और इल्ज़ाम फरिश्ते पर लगा दिया, या फिर अल्लाह ने फरिश्ते के सब्र का फल उसे अता किया है। जो भी है, फरिश्ते माँ बनने वाली है। बहारे ने भीगे लहजे में गहरे सांस लेते कहा। फरिश्ते की हालत उससे भी नहीं था कि देखी जा रही थी।
بے ہوشی کے عالم میں حیدر خان کا نام پکارے جا رہی تھی۔ لالا، ہم فرشتے کے کچھ اور ٹیسٹ کروا کر شور ہونے پر حیدر خان کی فیملی کو بتا دیتے ہیں۔ وہ یہ سن کر دوسری شادی نہیں کرے گا۔ وہ شادی کرے یا نہ کرے مگر فرشتے اب کبھی حیدر خان کے پاس نہیں جائے گی۔ وہ میری فرشتے کے لائق نہیں ہے۔ ارحام سر ڈٹل لہجے میں بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بہزاد خان کی گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ یہ فارم ہاؤس حویلی سے کافی دور تھا، پہاڑوں کے بیچ گرا یہ فارم ہاؤس میلوں پر پھیلا ہوا تھا، جس کے اطراف میں بہت بڑا جنگل تھا۔ آس پاس کوئی گھر، کوئی حویلی نہیں تھی۔ گاڑی بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو ابریش کے وجود پر لرزاں طاری ہوا تھا۔ بہزاد خان کی گاڑی کے ساتھ چاروں طرف اس کی گارڈز کی گاڑیاں بھی آ کر رکی تھیں۔ ابریش کے حواس پوری طرح معطل تھے۔ زعیم کے خون میں لت پت لاش ابھی تک گاڑی میں پڑی تھی، اتنی بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ پورے راستے ابریش نے خوف سے پلکیں بھی نہیں جھپکی تھی۔ اپنی چادر کو اچھی طرح خود پر لپیٹتے ہوئے وہ سیٹ کے ساتھ چپکی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ساری بہادری ہوا ہوئی تھی۔ زعیم کی لاش اس کے وجود ان کی لاش اس کی تھرتھراہٹ میں اضافہ کر رہی تھی۔ زعیم جسے درندے کی موت کا کوئی غم نہیں تھا، مگر اس نے اپنے سامنے پہلی مرتبہ کسی کو اتنی بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا تھا۔ بہزاد خان نے گاڑی سے اترتے ابریش کی طرف کا دروازہ کھولا تو ابریش کرٹ کھا کر دوسری طرف ہوئی تھی۔ اپنی چادر مزید اچھی طرح خود پر پھیلائی، اس کے سر کا ایک بال بھی اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ سہمتی ہوئی گاڑی کے سیٹ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بہزاد خان نے گہرا مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھاتے ابریش کی کلائی جکڑے اسے کھینچتے ہوئے باہر نکالا تھا۔ وہ گھسٹتی ہوئی باہر آئی تھی۔ درگزئی بہزاد خان گرجا تھا، اس کی گرج پر ابریش بھی بری طرح لرز اٹھی تھی۔ اس لاش کو ہمارے پالتو بلڈوگ کے آگے ڈال دو، اتنے دنوں سے اس نے انسانی گوشت نہیں کھایا، خوش ہو جائے گا۔ بہزاد خان ابریش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے مسکرایا تھا۔ بہزاد خان کے گارڈ درگزئی نے زعیم کی لاش نکال کر گاڑی سے نکالتے زمین پر پھینکی تھی اور اپنے ہاتھ میں جکڑے کتے کا پٹا چھوڑ دیا تھا، جو کب سے زعیم کے مردہ وجود کو دیکھ کر بھونکے جا رہا تھا۔ پٹا چھوٹنے کی دیر تھی، وہ بھونکتا ہوا اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ ابریش نے اپنا منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ گلے میں گھونٹی لی۔ اتنی بے رحمی اور غیر انسانی سلوک اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے زوردار چکر آیا تھا۔ ابریش نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ ابریش کو چکراتا دیکھ کر بہزاد خان اس کی طرف بڑھا تھا۔ خبردار، تم میرے قریب بھی آئے، اپنے غلیظ ہاتھوں سے مجھے چھوا بھی تو جان لے لوں گی تمہاری۔ ابریش پیچھے کھوتی دیوار کے ساتھ لگے غرائی تھی۔ ان کا بھاری کہکا فارم ہاؤس میں گونجا تو پاس کھڑے گارڈز بھی مسکرائے تھے۔ اس کتے کا انجام دیکھ کر بھی تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ تمہارے ساتھ یہاں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ بہزاد خان نے زعیم کی طرف اشارہ کرتے آنکھ ماری تھی، جس کی لاش جنگلی کتے نے پل میں چیر پھاڑ کر رکھ دی تھی۔ نہیں ڈر لگ رہا کیونکہ میں کتوں سے نہیں ڈرتی۔ ابریش بہزاد خان کو گھورتے پھنکا رہی تھی۔ ابریش کے طنز پر بہزاد خان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آج رات تمہیں اصل میں پتہ چلے گا میں آخر ہوں کون، جب تمہارے انگ انگ سے کھیلوں گا، جب تمہارے نازک وجود سے اپنی پیاس بجاؤں گا، تمہیں کتے اور شیر میں فرق معلوم ہو جائے گا۔ بہزاد خان ابریش کے قریب ہوتا اس کی گرد دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ پن کے کر آیا تھا۔ بہزاد خان کی اتنی نزدیکی پر ابریش کے بدن میں غصے اور اشتعال کے مارے ابال اٹھے تھے۔
अब्रिश ने behज़ाद को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि behज़ाद खान उसी लम्हे उसका हाथ पकड़ उसकी कलाई बुरी तरह मरोड़ते उसकी कमर पर लगा गया। अब्रिश दर्द से सिसक कर रह गई। अब्रिश ने दर्द से कराहते हुए बेज़ाद खान की सूख सर्द पथरीली आंखों में देखा। मैं ज़ईम नहीं हूँ जो तुम्हारे थप्पड़ खा ले। तुमने बेज़ाद खान को बहुत हल्के में लिया है। आज रात तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा असली मर्द होता कैसा है। बेज़ाद खान अब्रिश की सहमी आंखों में देखते दाड़ा था। अब्रिश की आंखों में खौफ के साथ गर्म स्याल में भी इजाफा हुआ था। बेज़ाद खान रहम करो, मैं ज़रान की इज़्ज़त हूँ। अब्रिश सिसकते हुए बोले। ज़रान के नाम पर बेज़ाद खान की आंखों से शोले से दहके थे। अब नहीं रहोगी इज़्ज़त, तुम इस काबिल ही नहीं रहोगी कि उसकी इज़्ज़त रह सको। तुम्हारी हालत, तुम्हारा लुटा-पुटा वजूद अब सिर्फ बेज़ाद खान की मलकियत होगा। तुम्हारा हर रास्ता सिर्फ मुझ तक जाएगा। वो इसके चेहरे पर अपनी सिलकती सांसें छोड़ता फंका रहा था। बिश मुँह पर हाथ रखकर नफ़रत से अपना चेहरा फेर चुकी थी। बेज़ाद खान उसे कुछ पल देखता रहा, फिर उसे कलाई से जकड़े अंदर की जानिब बढ़ा। बेज़ाद छोड़ो मुझे। अबिश अलग के पल चीखी थी। वो कार पर हँसता हुआ सिल अंदर दाखिल हो चुका था। अब्रिश को कलाई से जकड़े एक बहुत बड़े कमरे में दाखिल हुआ। से बेड पर पूरी कुव्वत से पटका था। बेड के नर्म गद्दे पर औंधे मुँह गिरी थी। अब्रिश अपनी चादर को संभालते हुए सीधी हुई। वो स्टिल हुई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कमरे में चारों तरफ दीवारों पर उसके पोस्टर्स लगे हुए थे। रेड दुल्हन के लिबास में सजा संवरा उसका वजूद वो इन पोस्टर्स में मौजूद थी। बेयकीनी सी पोस्टर देख रही थी। बाल खुले, डरा सहमा उसका वजूद। हर तरफ उसके ही पोस्टर लगे थे। उसके एक अंग वाज़िया था, उसकी कमर का तिल भी वाज़िया था, जिसे ख़ास तौर पर कैप्चर किया गया था। किसी गैर मर्द के कमरे में उसकी तस्वीरें थी। वो स्टिल ये सब देख रही थी। वो बेहज़ाद खान उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में हैरानगी देखकर गहरा मुस्कुराते हुए तो बोला। उसकी तरफ बढ़ते उसकी आँखों में झाँका था। अब्रिश की आँखों में ठहरी नमी उसने चुनने के लिए हाथ बढ़ाया ही था। अब्रिश सहमते हुए पीछे हुई थी। अपने सर से सरकती चादर उसने अपने सर पे मज़ीद जमाई थी। बेज़ाद खान ने फिर से कहका लगाया, "कब तक आखिर कब तक? पर्दे तो आज गिरेंगे ही। आज रात तुम मेरी और कल सुबह तुम मेरे प्राइवेट जेट पर मेरे साथ यहाँ से 7 समुंदर और यहाँ तुम्हारे शौहर को मौत के घाट उतार दिया जाएगा।" बेज़ाद खान ने कमीनगी से आँख मांगी थी। अब्रिश ब्राउन के साथ टेक लगाए सरनफ़ी में हला गई। तुम्हारी मेरे पास ऐसी हज़ारों तस्वीरें हैं, जहाँ मैं वहाँ तुम। जानती हो तुम्हारा शौहर भी पोस्टर देख चुका है। क्या हालत हुई थी उसकी मैं बता नहीं सकता। बेज़ाद खान लंबा साँस खींचकर मुस्कुराया था। क्या कह रहे हो तुम? अब्रिश के लब कँप-कँपाए थे। आँखों के आगे अंधेरा छाया था। कि उसे क्या हालत हुई थी उसकी। बेज़ाद खान उसे कमीनगी से आँख मारते हुए सामने लगी एलईडी ऑन की। स्क्रीन पर ज़रहान खानज़ादा अपने बाल जकड़े एक कमरे में खड़ा इन पोस्टर्स को देख रहा था। उसकी आँखें नम थीं। अब स्क्रीन पर ज़रहान खानज़ादा को देखकर फूट-फूट कर बुरी तरह रो दी थी। वो पागलों की तरह इन पोस्टर्स पर उँगलियाँ फेर रहा था। वो एक-एक करके पोस्टर फाड़ रहा था, चला रहा था, कमरे की चीज़ें उठा-उठा कर फेंक
अब्रिश ये देखते गहरे सांस ले रही थी, उसका बदन हुचकोलों की नज़र हुआ था। ज़रान खानज़ादा ने अपना हाथ फैंसी मिरर वॉल पर मारते हुए ज़ख्मी किया तो अब्रिश कर्व से आंखें मीचती थी। ज़रान खानज़ादा का दर्द उसके दिल में उतर रहा था। तुम इस लिबास में आज किसी औरत के सामने भी नहीं जाओगी, आज तुम्हें कोई औरत भी देखे मुझे गवारा नहीं है। अब्रिश ज़रान खानज़ादा को स्क्रीन पर देखकर उसके लफ्ज़ याद करते फूट फूट कर रो रही थी। किसने नहीं देखा था। किसने नहीं देखा था उसे इस लिबास में, सवात की अंधेरी ठंडी रात में कितने ही मर्दों की तस्कीन का ज़रिया बनी थी। बेपर्दा औरत को कौन सा मर्द छोड़ता है, उसे भी सबने देखा था। स्क्रीन पर आँख के शोले नज़र आ रहे थे, तमाम पोस्टर्स चला चुका था। आँख की सुर्खी की तरह उसकी आंखों की रंगत थी, वो वहशत के आलम में चीख रहा था। अभी उसकी चीखें सुनते अपने कानों पर हाथ रख कर चुकी थी, वो समझ चुकी थी आज सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो अपना और इसका रिश्ता खो चुकी है, दर्द ही दर्द था जो उसे मार रहा था। बेचारा तुम्हारा शौहर, वो पोस्टर्स फाड़ कर समझ रहा है वो सब खत्म कर चुका है। ये पोस्टर तो हर जगह है, तो ये पोस्टर तो हर जगह है, और मेरे दिल में वो तुम्हारी तस्वीरें कैसे मिटाएगा। और मैं, सबसे बढ़कर मैं आज तुम्हारा जिस्म भी मेरा हो जाएगा। तुम्हारा जिस्म भी मेरा हो जाएगा। क्या करेगा मिस्टर खानज़ादा। सबसे लाइटर सिगरेट जलाता गहरा मुस्कुराया था। बेहज़ाद खान के मुँह से मिस्टर खानज़ादा सुनकर सिसक पड़ी थी। बेहज़ाद खान ने उसे सिसकने पर कहका लगाया। जब्रिश बादशाह, कोई अब तुम सोच रही होगी तुम उसे मिस्टर खानज़ादा बुलाती हो तो मुझे कैसे पता। बेहज़ाद खान ने सोफ़े पर टाँग रखी, टाँग पर टाँग जमाई थी। जानती हो तुम्हें हर खबर वो बार भी ना पहुँचाती रही। अब्रिश ने चीखते हुए कहा। फ़ायदा नहीं, तुम्हारी इंटेलिजेंस का, तुम्हारी एम्बेसी का। अमेरिका से आई लड़की एक 16 साला लड़की के हाथों बेवकूफ़ बन गई। अम, अब्रिश पाशा जो खुद को बहुत कुछ समझती है वो हर बार बेवकूफ़ बनी। कभी ज़ेम के, अब तुम सोच रही हो कभी इस बार बीना के हाथों। बेहज़ाद खान मुस्कुराते हुए बोला तो अब्रिश मुँह पर हाथ रखे चीखें मार मार कर रोती थी। मेरी नज़रों में वज़रान खानज़ादा और उसकी हवेली तब से ही थी जब आहिल ने मेरी बहन को भगाया और उसकी मदद की तुम्हारे शौहर ने। उस दिन ही सोच लिया था ज़रान की इज़्ज़त पर ऐसा वार करूँगा कि वो बुलबुला कर रह जाएगा। मेरी नज़रों में वज़रान खान, उसे पता चलना चाहिए किसी की इज़्ज़त पर हमला करना कैसा होता है। बेहज़ाद खान टेबल पर रखा शो पीस ज़मीन पर मारता धाड़। अबरी सहमते हुए खुद में सिमटी थी। बेज़ाद खान का खौफ उसकी रगों में दौड़ता खून जमा रहा था। अगर वो आहिल मेरे हवाले कर देता तो मेरी ज़रान खानज़ादा के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर उसने 5 माह से उसे छुपा रखा है। अपनी बीवी के भाई को बचाया। वो ब्रिज को देखता तंज़िया मुस्कुराया था। मेरी मुखबर बारबीना 5 माह से उस हवेली में है, मगर आहिल के मुतल्लिक वो एक सबूत भी हासिल नहीं कर सकी। तुम्हारी और ज़रान की हर कन्वर्सेशन मुझ तक पहुँचती रही, मगर वो हमेशा तुमसे, वो हमेशा तुमसे आहिल के बारे में छुपाता रहा। समझदार था वो, उसे अंदाज़ा था हवेली में मेरे मुख पर हो सकते हैं। बेहज़ाद खान ने अफसोस पर बैठी क्रॉफर से के साथ टेक लगाई थी। उसने बहुत सी मुलाज़माओं को हवेली से निकाल दिया, मगर बारबीना की कम उम्री और मासूमियत से धोखा खा गया। उसके पुराने वफ़ादार मुलाज़िम गुल खान की रिश्तेदार थी, इसलिए उसका शक बारबीना पर नहीं किया। बहुत कोशिश की किसी तरह ज़रान खानज़ादा से पता चल जाए आहिल और ज़रताज कहाँ हैं, मगर पता ना चल सका। ज़रान खानज़ादा बहुत होशियार था। वो तो अपने साये को भी पता नहीं चलने दे रहा था आहिल कहाँ है। इसलिए मैंने अनाया को अगवा किया। ज़रान यहाँ मार खा गया था, उसके वहम गुमो गुमान में भी नहीं था, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था मैं अनाया को अगवा करूँगा, मगर मैंने ये कर लिया। बहुत कोशिश की उसने अनाया को मेरे केस से छुड़वाने की, मगर अफसोस बेचारा छुड़वा ना सका। अब भी वो अनाया को इसलिए बाजियाब करवा सका क्योंकि मैंने ऐसा होना दिया। मुझे अनाया से कोई मतलब नहीं था।
मैं तो अनाया के तवज्जो से फाहिल तक पहुँचना चाहता था। वो behज़ाद ख़ान, वो सिर्फ़ 14 साल की है, तुमने 4 माह उसे अपने पास रखा, तुम ये कैसे कर सकते हो? ब्रिश चीखी थी। मैं अगर गिरा होता तो अनाया की इज़्ज़त के साथ दिन-रात खेलता। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। वो जैसे आई थी वैसे ही यहाँ से गई है। गिरा हुआ तुम्हारा भाई और वो शौहर है जिन्होंने मेरी इज़्ज़त के साथ खेला। वो हलक के बल दहाड़ा था। ज़रताज की 1 हफ़्ते बाद शादी थी, कार्ड्स तक बढ़ चुके थे। क्या-क्या झूठ बोलने पड़े मुझे, क्या-क्या बहाने बनाने पड़े। दुनिया पागल नहीं है, सब समझ गई थी। साथ ज़रताज की शादी तय थी, वो मिनिस्टर का बेटा था। क्या इज़्ज़त, क्या साख रह गई मेरी। बेज़ाद खान गरज उठा था। उसकी स्याह पथरीली आँखें लाल हुई थीं। सिर्फ़ तुम्हारे भाई और शौहर की वज़ह से ये सब हुआ। अनाया को अग़वा करके मैंने तुम्हारे भाई से बदला लिया। तुम्हें अग़वा करके ज़रान ख़ानज़ादा से बदला लिया। मुस्कुराते हुए ठंडे लहजे में बोला। बेज़ाद खान की आँखें अब पुरसुकून थीं, जैसे वो अब खुद पुरसुकून था। अग़वा करके मेरे दिल का भी हाथ है। जिस दिन से तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखा, मैं पागल हो गया। तुम्हें दुल्हन की तरह सजा संवार कर अपनी बाहों में देखने का तमन्ना ही था। मगर वो ज़रान ख़ानज़ादा ने फिर से मुझे मार दे दी। जिस दिन तुम्हारा उस ज़हीम के साथ निकाह था, मेरा उस दिन तुम्हें अग़वा करने का इरादा था। मगर मुझसे पहले ज़रान वहाँ पहुँच गया। बेज़ाद खान ने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा था। फिर से उसका चेहरा सुर्ख़ हुआ था। उसकी पल-पल बदलती रंगत देखकर सहम गई थी। सामने बैठा इंसान जितना ताकतवर लग रहा था, वो कोई साइको भी लग रहा था। मगर आज नहीं, आज तुम्हें मैं पा लूँगा। जब ज़रान ख़ानज़ादा को पता चलेगा कि तुम इसके काबिल नहीं रही, वो तुम्हें छोड़ देगा। मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि तुम्हें जान से मार डालेगा। तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारा दर्दनाक अंजाम करीब है। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अब्रिश यकदम घबराई थी। पहुँचता उसका जबड़ा दबोच चुका था। अब्रिश ने मज़ाहमत करते अपने दोनों हाथों से उसे खुद से दूर धकेलने की नाकाम सही की। उसकी दोनों कलाइयों को जकड़े ऊपर की तरफ बेड क्राउन के साथ अपने एक हाथ से पिन कर गया। एक हाथ से उसका जबड़ा खतरनाक हद तक दबोची उसके एक अतराफ में अपना घुटना रखकर उस पर झुका। अब्रिश अब उसकी गिरफ्त में हिल भी नहीं पा रही थी। वो मुश्किल सांस लेते भीगी आंखों से सहमी उसे बेबसी से देख रही थी। वो इस पहाड़ जैसे पागल इंसान का बेबसी और ज़िल्लत के एहसास से आँखों से मोती टूट कर बरसे थे। तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम इसकी जान लेकर रहूँगा। अगर इसने मुझे मार भी दिया तो तुम्हें तो वो कभी अपनाएगा नहीं। बोलो अपनाएगा वो तुम्हें? बेज़ाद खान ने उसका जबड़ा खतरनाक हद तक दबोचते हुए सवाल किया। अब उसके सवाल और उसकी बेरहमी गिरफ्त पर आँखें मीच गई। जवाब दो मेरी बात का। बेज़ाद खान उसके कान के पास झुके इतनी ज़ोर से दहाड़ा था कि अब्रिश बुरी तरह काँप उठी थी। नन नहीं अपनाएगा वो मुझे। अब्रिश बमुश्किल बोलते बुरी तरह रो दी थी। बेज़ाद खान कहका लगाकर हँस पड़ा था। अच्छी तरह जानती हूँ अपने मिस्टर खानज़ादा को। बेज़ाद खान गहरा मुस्कुराया था। बेज़ाद खान अब उसका जबड़ा छोड़कर अब्रिश ने बमुश्किल सांस लेते उसे आंसुओं की चादर से देखा। बाद में ज़रान खानज़ादा की बीवी होने से पहले एक औरत हूँ। एक औरत को अपनी इज़्ज़त बहुत अज़ीज़ होती है। तुम्हें बदला लेना है तो लो मेरे भाई से, मेरे शौहर से, मगर अपने बदले में एक औरत को इस्तेमाल मत करो। तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। अब उसने रोते हुए इल्तिजा की। तुम्हें बदला लेने के लिए कौन कमबख्त यहाँ लाया? मैं तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तुम्हें यहाँ लाया। तुम्हारे इस खूबसूरत सरापे को पाने के लिए लाया हूँ। सरापे पर गहरी नज़र डालता और जो बड़ी सी चादर में छुपा हुआ था। फैज़ाद खान ने अपना एक हाथ उसकी चादर की तरफ बढ़ाया ही था। अब्रिश ने पूरी क़ुव्वत से अपनी टाँग उसकी टाँगों के बीच दे मारी थी।
بہزاد خان در سے بلبلا کر رہ گیا تو در سے کراتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ وار بڑا خطرناک تھا۔ ابریش نے اپنی پوری قوت استعمال کی تھی۔ ابریش اسے در سے تڑپتا دیکھ کر تنزیہ مسکرائی تھی۔ نہیں روگی تو مجھے برباد کر سکو، ابریش اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے کر آئی تھی۔ بہزاد خان نے اس کی طرف بڑھتے پوری قوت سے اس کی گال پر زناٹے تھار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ ابریش کے ہونٹوں سے خون نکلتا اس کے حلق میں اترا تھا۔ ابریش کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ بہزاد خان نے اسی کلائیاں جکڑے سے تکیے پر پٹکا تھا۔ ابریش کو خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ میرے قریب مت آنا، میں نے ابھی ابھی اپنا بچہ کھویا ہے۔ ابریش اسے شرٹ اتارتا دیکھ کر گڑ گڑائی تھی۔ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ کہاں سے اسے چکر آ رہے تھے، ضد کے لٹ جانے کے خوف سے اپنے ہوش تک نہیں گنوا پا رہی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا مقصد تمہیں اپنا بنانا ہے، میں آج ہر حال میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا۔ طرف بڑا تھا کہ ابریش نے بہزاد خان کے سر پر مارنے کے لیے سائڈ ٹیبل سے واز اٹھایا ہی تھا۔ اس سے پہلے وہ بہزاد خان کے سر پر مارتی اس کے ہاتھ سے وہ واز جکڑ چکا تھا۔ تم واقعی میں جی دار عورت ہو، مزہ آئے گا آج کی رات۔ تو بہزاد خان اس کی دونوں کلائیاں جکڑ چکا تھا۔ نہیں بہزاد خان، مجھے چھونا مت، ابریش روتے ہوئے چیخی تھی۔ بہزاد خان نے اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا موبائل فون چنگاڑا۔ بہزاد خان نے غصے سے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھائے کان سے لگایا۔ ابریش کی کلائیاں نہیں چھوڑی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یہاں آ سکتا ہے، اسے ادھر کا کیسے پتہ چلا؟ بہزاد خان فون پر گرجتے ہوئے ابریش کی طرف سے ابریش کے اوپر سے اٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے سامنے لگی LED آن کی۔ اور اس کی گارڈز کی گاڑیاں کھڑی تھی جنہوں نے فارم ہاؤس کے گیٹ پر کھڑے گارڈز پر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ بہزاد خان یہ دیکھتا پاگل ہوا تھا، اس فارم ہاؤس کا کسی کو نہیں پتا تھا اور زران خان زیادہ اتنی جلدی یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کیسے اتنی جلدی یہاں آ گیا؟ زران کی کارز تعداد میں بہت سے زیادہ تھی، وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ بہزاد خان غصے سے پاگل ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسے یہاں آ سکتے ہو؟ بہزاد خان دھاڑا تھا، اس سکرین پر زران کو دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ کیا ہو بہزاد خان، اپنی موت کو دیکھ کر پاگل ہوئے ہو؟ ابریش کی بات پر بہزاد خان نے غصے سے اس کی طرف رخ پلٹے دیکھا تھا۔ جس موبائل کے ذریعے تم نے مجھے ٹریپ کیا، اسی موبائل کے ذریعے میں نے تمہیں ٹریپ کیا۔ میں نے گاڑی اسی موبائل سے گاڑی میں لوکیشن اپنے بھائی کو بھیج دی تھی اور وہ بہت آسانی سے تم تک پہنچ گئی۔ اب غور سے دیکھو، زران خان زادہ کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ تمہیں اپنی موت بھی نظر آئے گی۔ ابریش نے اسکرین کی طرف دیکھا جہاں زران کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ پسٹل پر ہاتھ پکڑے اندھادھند فائر کر رہا تھا۔ ابریش کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ تھا، جانتی تھی وہ مر جائے گا، اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ بہزاد خان نے اس کی آنکھیں سرخ تھی، بہزاد خان اس کی کلائی سے جکڑے کمرے سے باہر۔ بہزاد خان، ابریش اپنی کلائی چھڑواتی چیخی تھی۔ بہزاد خان اسے لے کر فارم ہاؤس کے پیچھے کے دروازے کی طرف بڑھا جو گھنے جنگل کی طرف کھلتا تھا۔ ابریش کی کلائی جکڑے وہ اس جنگل کی طرف بڑھا۔ بہزاد چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ ابریش اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے چیختے ہوئے بولی۔ اس کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھی، اس کی کلائی جکڑے اونچے نیچے پتھریلے راستوں پر گزر رہا تھا۔ ابریش کی بری حالت ہو چکی تھی، ہونٹ پھٹا ہوا، پاؤں زخمی ہو چکے تھے، وہ کھانسی اپنی چادر پر مشکل سنبھالی اپنے چکراتے وجود کو پر قابو پائے ہوئے تھی۔ وہ اپنے ہوش کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بہزاد اسے چھوئے سے گوارا نہیں تھا۔
तारीकी में चल रही थी, बल्कि घिसटती जा रही थी, बिना रहम खाए तेज़ी से चल रहा था। ब्रिज की इतनी हिम्मत नहीं थी 2 कदम चल पाती, मगर बेज़ाद खान के शिकंजे में से भागना पड़ा था। जहाँ वो रुकती, पूरी कुव्वत से उसे घसीटता। खुदा के लिए बेज़ाद, मुझ पर रहम करो। वो घने जंगल में चीखी थी। अब ब्रिज की चीखों-पुकार पर उसकी कलाई जकड़े बेज़ाद ने उसे अपनी तरफ खींचा। उसने उसे इतनी बेदर्दी से खींचा था, वो मुँह के बल पथरीली ज़मीन पर गिरी थी। वो बेरहमी से उसे ऐसे ही जकड़े तेज़ी से आगे बढ़ा। बमुश्किल ज़मीन से उठती उसके हमकदम हुई थी। ज़रान फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ। एक-एक कमरा उसने पागलों की तरह छान मारा था, मगर बेज़ाद और अबरिश वहाँ नहीं थी। वो तैश और इश्तियाल से चीख उठा। उसके गार्ड्स बाहर थे, अंदर उसने किसी को आने नहीं दिया था। वो नहीं जानता था अबरिश अंदर किस हुलिये में है। उस पर वो किसी की नज़र पड़ने नहीं देना चाहता था, मगर वो बेहज़ाद खान के साथ अकेली है। ज़रा ने एक बार ये सोचता एक बार फिर से वहशत के आलम में चलाया तो अपनी पिस्टल लोड करते फार्म हाउस के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा जो खुला हुआ था। की तरह बेहज़ाद खान को तलाश कर रहा था, ऊँचे नीचे रास्ते को फलांगता वो भाग रहा था। बेहज़ाद खान, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। मेरी इज्जत पर हमला किया, मेरी अब्रिश पर बुरी नज़र रखी, तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, वादा है मेरा तुमसे। ज़रान घने जंगल में चिल्लाया था। बारिश ने एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार की थी। अब्रिश की हालत याद करते वो मर रहा था। उसकी हालत कितनी नाजुक थी और इस बारिश में इस जंगली इंसान के साथ थी। "फिरज़ाद खान, कहाँ हो तुम? बुज़दिल इंसान, भाग गए तुम!" वो फिर से चीखा था। कंधे पर फायर हुआ। ज़रा ने चीखते हुए अपने बाएं कंधे पर हाथ रखते मुड़ते हुए देखा, जहाँ फैज़ाद खान अब्रिश का हाथ जकड़े उस पर पिस्टल ताने खड़ा था। फैज़ाद खान के हाथ में अब्रिश की कलाई देखकर ज़रान खानज़ादा की आंखों में खून उतरा। अब्रिश नजरें झुकाए खड़ी थी, सर से पैर तक चादर में लिपटी, एक हाथ से अपनी चादर कंधे से पूरी तरह जकड़े हुए थी। गाय बदहाल सी खड़ी थी। ज़रान की तरफ एक नज़र देखते उसकी आंखों की सुर्खी देखकर वो फिर से नजरें झुका गई थी। बेहज़ाद खान पर फायर करता। बेहज़ाद खान उसके हाथ में जकड़ी पिस्टल पर फायर कर चुका था। पिस्टल ज़रान के हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिरी। ज़रान जल्दी से पिस्टल पकड़ने के लिए झुका ताकि बेहज़ाद खान का फायर गूंजा था। ब्रिज की चीख इस घने जंगल में गूंजी थी। इससे पहले पिस्टल को फायर ज़रान के सर पर लगता, असफंदियार खान उसे पीछे को धकेलता सामने आ चुका था। बेहज़ाद खान की पिस्टल का फायर असफंदियार खान के बाजू पर लगा था।
से असफ़न को देखा जो गहरे साँस लेता अपनी पिस्टल से बेज़ाद खान पर फ़ायर कर चुका था। असफ़ंदियार खान की पिस्टल से निकलता फ़ायर बेज़ाद खान के दिल की साइड पर आकर लगा। बेज़ाद खान अपने साइने पर हाथ रख के पीछे को लड़खड़ाया। अब्रिश की कलाई भी उसने छोड़ दी थी। अब्रिश भागते हुए ज़रान की तरफ बढ़ी थी। वो ज़रान की तरफ बढ़ते इसके सीने में रोते हुए समा गई। ज़रान ने उसका थर-थर काँपता वजूद अपने सीने में सख्ती से खींचा था। ज़रान, ज़रान तुमने मुझे बचा लिया। अब्रिश उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े ज़रान की सुर्ख़ आँखों में देखते रोते हुए बोली, तुम्हें नहीं बचाया, अपनी इज़्ज़त को बचाया है। ज़रान उसकी आँखों में अपनी खून उतरी आँखें गाड़े बर्फ़ीले लहजे में बोला, अब्रिश उसके सर लहजे पर उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े शिद्दत से रोज थी। बेज़ाद खान ने मुस्कुराते हुए दर्द से आँखें मींची थी। अपनी पिस्टल का निशाना उसने अब्रिश की तरफ किया, जो ज़रान खानज़ादा के गले से लगी थी। पिस्टल से उसके हाथ में फ़ायर किया। पिस्टल उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ी। बेज़ाद खान लड़खड़ाते कदमों पर बमुश्किल खड़ा था। अब ज़रा ने अब्रिश को अपनी बाहों से अलहदा करते बेज़ाद पर पिस्टल तानी। असफंदियाद खान ने भी बेज़ाद पर पिस्टल तानी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यार खान की सुर्ख आंखें ज़रान खानज़ादा की सुर्ख आंखों में गड़ी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते बेज़ाद खान को घूरा था। तो उन्होंने इकट्ठी बेज़ाद खान के सीने पर फायर किए थे। वो दोनों अपनी पिस्टल की तमाम गोलियां बेज़ाद खान के वजूद पर उतार चुके थे। पीछे को लड़खड़ाते ज़मीन पर गिरा। "फिर क्या रखा है तूने बेज़ाद खान? तू ज़रान खानज़ादा की इज़्ज़त पर नज़र रखेगा? तुम्हें छोड़ दिया जाएगा?" असफंदियार खान घबराया था। असफंदियार खान की बात पर ज़रान के लबों पर ज़ख्मी सी मुस्कुराहट की थी। आंखों में नमी उतरी थी। समाये में असफंदियार खान के लफ्ज़ गूंजे थे। मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, मेरी निकाह में आएगी। ज़रान खानज़ादा ने सुर्ख नमज़दा आँखों से असफंदियार खान को देखा जो पिस्टल से कई फायर बेज़ाद खान पर कर चुका था, मगर उसे चैन नहीं आ रहा था। वो गहरे सांस लेते अपनी जेब से गोलियां निकालते फिर से पिस्टल लोड कर रहा था। खान के तयशो इश्ताल से सुर्ख चेहरे को देखते मुस्कुराया था। असफंदियार खान आज भी उसका दोस्त था, उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, वो आ गया था। ज़रान असफंदियार खान को देखता बेज़ाद खान की तरह इस बेजान वजूद से उसकी भी हिसाब किताब बाकी थी। उसने उसकी इज्जत को छुआ था, जब तक उसके चीथड़े ना हो जाते उसे चैन नहीं आना था। वजूद की तरफ बढ़े, दोनों ने उसकी बेजान वजूद में कई फायर कर दिए थे।
دونوں گہرے سانس لیتے بہزاد خان کی لاش کو دیکھتے تھے۔ دونوں کی آنکھوں کی سرخی کا رنگ ایک جیسا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں طیش و اشتعال کے ساتھ ہلکی سی نمی تھی۔ ابریش جو مشکل اپنے قدموں کے سہارے کھڑی لرز رہی اسے پتھریلی زمین ٹھنڈی زمین پر گرتا دیکھ کر زران جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں تھام گیا۔ اسفندیار خان بہزاد خان کی لاش کو گھسیٹتے بہتے گہرے دریا کی طرف بڑھا جو نیچے کی طرف گہری کھائی میں بہہ رہا تھا۔ اسفندیار خان نے بہزاد خان کی لاش کو اس دریا کے نظر کیا تھا۔ زران ابریش کی بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھاتے تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ خطرناک تھا مگر وہ گاڑی چلا نہیں رہا تھا بلکہ اندھا دھند اڑا رہا تھا۔ سینے میں دہکتی آگ کہہ رہی تھی سڑکوں کے اطراف میں بنی کھائیوں میں اپنی گاڑی دھکیل دی۔ وہ لب بھینچے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آنکھوں کی رنگت ابھی بھی سرخی مائل تھی۔ بہزاد خان کو مار کر بھی اس کے دل کو سکون نہیں آیا تھا۔ 5 ماہ سے اس کی بیوی کے پوسٹرز اس ذلیل انسان کے کمرے میں تھے بلکہ اس فارم ہاؤس میں بھی تھے جس لڑکی پر وہ کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا اسے کس نے نہیں دیکھا تھا۔ جس پر نظر گوارا نہیں تھی اس کی کمر کا دل تک ایک غیر مرد دیکھ چکا تھا۔ زران خان زادہ نے اپنا سینہ مسلا تھا۔ دہکتی آگ جل رہی تھی۔ جی کر رہا تھا اس دہکتی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے اور پاس پڑے نازک وجود کو بھی اس دہکتی آگ میں جھونک دے۔ زران نے ایک بار بھی اس نازک وجود کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ جانتا تھا اس نے ایک بار اور اس پر نظر ڈالی وہ اس کی سانسیں اس کے سینے سے کھینچ لے گا، اس کی کھال ادھیڑ دے گا اور ہر بار اسے دھمکی دیتا تھا مگر آج دل کر رہا تھا وہ سچ میں اس کی کھال ادھیڑ کر رکھ دے، اس کا نازک بدن کسی نازک کلی کی طرح مسل کر رکھ دے۔ ابریش کی کمر کا وہ سیاہ دل پھر سے یاد آیا تھا جن پر وہ اپنے دہکتے لب رکھتا تھا۔ کتنا دیوانہ تھا وہ اس دل کا، کتنا دیوانہ تھا وہ اس دل کا۔ آج جی کر رہا تھا اس دل پر اپنی شدت کے ایسے نشان دے کہ وہ فنا ہو جائے۔ زران نے اپنی سرخ آنکھیں مسلی تھی جن میں نمی آج خشک نہیں ہو رہی تھی۔ زران نے اب کی بار اپنی آنکھیں بازو سے مسلی تھی۔ وہ شدت پسند تھا اپنے رشتوں کو لے کر تو پھر کیسے نہ ہوتا اپنی بیوی اپنی محبت کو لے کر وہ شدت پسند۔ پھر سے وہ پوسٹر یاد آئے تھے جو بہزاد کے کمرے میں تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے کچھ کھولتا پانی اس پر انڈیل رہا ہو۔ دل تک بہزاد خان نے دیکھا تھا۔ زران خان زادہ کی آنکھوں میں خون کی لالی اتری تھی۔ گاڑی کی سپیڈ مزید تیز ہوئی تھی۔ اپنے کندھے کو اس نے بے دردی سے جھٹکا دیا جہاں شدید درد ہو رہا تھا۔ اپنے کندھے کو اس نے بے دردی سے جھٹکا دیا جہاں شدید درد ہو رہا تھا۔ خون بہتا اس کی شرٹ کو بھگو چکا تھا۔ سفید شرٹ خون سے داغدار ہو چکی تھی۔ زران نے جبڑے بھیجتے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ اس کا اشتعال کسی صورت ختم نہیں ہو رہا تھا مگر دہکتا اس کا اشتعال ختم ہو بھی جاتا مگر دہکتا تندور کیسے ٹھنڈا ہونا تھا جس میں گزرتے وقت کے ساتھ بھانبڑ شدت اختیار کر رہے تھے۔ زران نے اب دانت پر دانت جمائے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا اس کی محبت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ وہ مانتا تھا وہ غصے کا تیز تھا مگر وہ بھی تو ہر بار اس کے غصے کو ہوا دیتی تھی۔ زعیم جیسے کمینے فطرت کے مالک انسان کے ہاتھوں میں
اپنی محبت کا ہاتھ دیکھ کر اس کا ریئیکشن کیا جائز نہیں تھا؟ وہ کیا کرتا؟ اس وقت وہ غم و غصے سے پاگل ہو چکا تھا، نہیں برداشت کر سکا اس دن، اور آج اسے لگ رہا تھا اس کا ریئیکشن بھی کم تھا۔ اسے موت کے گھاٹ اسی پل زعیم جیسے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے تھا، اور ساتھ میں پاس لیٹے بے ہوش وجود کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس تکلیف سے تو اسے نہ گزرنا پڑتا جس تکلیف سے وہ آج گزر رہا تھا۔ اس کی سماعتوں میں زعیم کی ریکارڈنگ گونجی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں میری جان، آج سارے پردے اتار دوں گا۔ میں مرا چاہ رہا ہوں تمہارے حسین سراپے کو، بغیر کسی پردے کے دیکھنے کے۔ جو سراپا کپڑوں میں اتنا خوبصورت ہو، وہ بنا کپڑوں کے کیسا ہوگا؟ ذرا نے اپنی کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ اس انسان کا کمینگی سے بھرا کہکا اس کی سماعتوں میں گونجا تھا۔ آہل نے اسے زعیم کی وہ ریکارڈنگ بھیج دی تھی۔ اس وقت ابرش کے ہاتھوں میں پکڑے فون میں آہل کی کال رسیو ہو چکی تھی۔ آہل کی کال رسیو ہو چکی تھی۔ زعیم کے ارادے جان کر زران کو اپنے خون میں لاوا سا بھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ زران تندو تیز ڈرائیو کر رہا تھا، کندھے پر لگی گولی کسی وجہ کی وجہ سے درد پورے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ بے حس بنا ڈرائیو کر رہا تھا، مضبوط مردانہ ہاتھوں کی نیلی رگیں تک اجاگر تھی۔ زران نے گہرے سانس لیتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اپنی کف کے بٹن کھولے تھے، آستینے کہنوں تک فولڈ کیے تھے۔ بازو کی نیلی رگیں ایسی اجاگر تھی جیسے ابھی پھٹ جائیں گی۔ رگوں میں دوڑتا خون لاوے کی طرح تو ابل رہا تھا۔ زران نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ بارش کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ گہرے سانس لیتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل ڈرائیو کر رہا تھا۔ ساتھ سیٹ پر لیٹے بے ہوش وجود کو بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ زران نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ گاڑی ہچکولوں کی نظر ہوئی تھی۔ زران نے غصے سے مزید گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ گاڑی سپیڈ بریکر پر پوری طرح اچھلی تھی۔ دوسری سیٹ پر موجود نازک وجود کا نازک بدن سیٹ پر بری طرح اچھلا تھا۔ اس سے پہلے وہ نازک وجود ڈیش بورڈ سے ٹکراتا وہ اپنا مضبوط مردانہ ہاتھ آگے رکھ چکا تھا۔ گاڑی روکتے اس نازک وجود کو بہت احتیاط سے سیٹ پر لٹایا۔ زران کی نظریں اس کے زرد چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹا ہوا تھا، گال پر بے رحمی سے بہزاد خان کی انگلیوں کا نشان سب تھا۔ زران اپنے جبے بری طرح بھیج گیا۔ اس کے کپڑے بری طرح گیلے تھے۔ اتنی نازک حالت میں وہ پوری طرح بھیگی ہوئی تھی۔ زران کی انگلیاں بے اختیار اس کے ٹھنڈے آرس کو چھو گئی تھی۔ برف کی سلک کی مانند ٹھنڈی تھی۔ زران نے پیچھے کو ہوتی اپنی شال پچھلی سیٹ سے پکڑی۔ زران خان زادہ نے اس کے وجود سے چادر ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے بے ہوش وجود میں یکدم ہلچل ہوئی۔ تھی۔ مم مجھے مت چھونا، مجھے ہاتھ مت لگانا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ چیختے ہوئے اپنی چادر سینے سے جکڑ گئی۔ زران کے خون میں پھر سے لاوا ابلا تھا۔ زران گہرے سانس لیتے اس سے دور ہوا تھا۔ اس نے جبڑے بیچتے اپنی شارٹ پچھلی سیٹ پر اچھالی۔ ابرش نے اپنے سینے سے اپنی چادر جکڑی، اپنی آنکھیں بمشکل کھولی۔ سر میں شدید درد اٹھا تھا۔
پورا بدن جیسے زخموں سے چور تھا، وہ ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا، ابھی بھی اندھیرا چھایا تھا، پاؤں کے تلووں میں کانٹے چبھے تھے، بدن تو زخموں سے چور تھا ہی، روح بھی شدید زخمی تھی جیسے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو نظر سامنے ونڈ سکرین پر پڑی تھی، سڑکوں پر گپ اندھیرا تھا، گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی، جن کی روشنی میں پہاڑوں کے سائے نظر آ رہے تھے۔ وہ چلتی گاڑی کو دیکھ کر شدید خوف و ہراس کا شکار ہوئی۔ اپنی چادر سر پر اچھی طرح جمائی تھی، اب اس نے سہمتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف نظریں دوڑائیں۔ اس نے آنکھیں جھپک جھپک کر زران خانزادہ کو دیکھا، جو سرخ سفید چہرے کے ساتھ سر سپاٹ تاثرات لیے ونڈ سکرین پر نظریں جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اپنے گہرے سانس لیتے بے کی نگاہوں سے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مینٹلی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، کتنے ہی پل اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ قدران خانزادہ یہاں کیسے آیا؟ وہ تو بہزاد خان کے ساتھ تھی۔ اب نے اپنی چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا، نکاہت سے شدید چکر آیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنا کانپتا ہاتھ زران خانزادہ کی طرف بڑھایا۔ اس کی کپ کپاتی انگلیاں زران کی بالوں سے بھری کلائی کو ٹچ ہوئی تھی، جہاں وینز نمایاں تھی۔ اس کی سرخ سوجی آنکھوں سے برسات کا جھرنا بہا تھا۔ بارش اتنی تیز نہیں تھی جتنی تیزی سے اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ وہ سچ میں اس کے پاس تھا، اس کا زران اس کے پاس تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ تم سچ میں آ گئے زران؟ ابرش کی کپمباتے لبوں نے جنبش کی۔ ابرش کے سوال پر بھی زران خانزادہ کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، یوں ہی سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ابرش نے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے گہرے سانس لیتے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں مودی۔ یکدم سب کچھ یاد آیا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہوا۔ زران کی سرخ آنکھیں سکرین پر یاد آئی تھی، جو وہ پاگلوں کی طرح پوسٹر چلا رہا تھا۔ اب اس نے آنسوؤں کی چادر سے اسے دیکھا، شرٹ خون آلود تھی، ہاتھ پر گہرا زخم تھا۔ وہ کرب سے سسکی لے کر رہ گئی۔ زران! ابرش نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ زران نے اس کی پکار پر بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے چہرے کی سر سپاٹ تاثرات میں گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ ابرش اسے دیکھتے آگے کو ہوتی، ابرش اسے دیکھتے اس کے قریب ہوتی، ابرش اسے دیکھتے اس کے قریب ہوتی، روتے ہوئے زران خانزادہ کے مضبوط بازو کے ساتھ لپٹ گئی۔ ان مضبوط پناہوں کی ضرورت تھی اسے۔ وہ اس سے کسی اچھوت کی طرح ایک ہی جست میں خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ ابرش کا نازک وجود گاڑی کے تھر تھراتے شیشے سے آن ٹکرایا، اپنی طرف کے دروازے کے ساتھ بری طرح آن ٹکرائی تھی۔ اس کا سر گاڑی کے شیشے سے ٹکرایا تھا، آنکھوں سے گرم سیال بہا تھا۔ جس کی جلن سے اس کے عارض دہکنے لگے تھے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ وہ مشکل آنکھیں کھولتے ستمگر کو دیکھنے لگی، جس کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی۔ وہ اپنے ظلم سے واقف ہی نہ تھا۔ ابرش چکراتے سر کو تھامتے سیٹ پر سیدھی ہوئی۔
آنکھیں شدت گریہ سے گلابی ہو رہی تھیں اور سپاٹ چہرے کے ساتھ ونڈ سکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی، جہاں رات کی سیاہی صبح کی سفیدی میں بدل رہی تھی۔ بارش کا زور ابھی بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ ان کی گاڑی ایک بہتے دریا میں اتری تھی۔ جو دریا خشک تھے وہ بھی بھر چکے تھے۔ یہ دریا کا حصہ سڑک کے بیچوں بیچ گزرا جہاں گہرائی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر بارش کے ساتھ سڑک کا یہ حصہ بھی پانی سے بھر چکا تھا۔ اپنی جلتی آنکھوں کے ساتھ سب دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے امڑتے آنسو پر قابو پانے کی ناکام سی کر رہی تھی، مگر وہ بھی آج اس سے دغا کر رہے تھے، بہتے ہی جا رہے تھے۔ ابریش کی نظر سامنے لگے بورڈ پر پڑی۔ اس نے اپنی آنکھیں جھپکی تھی، بے یقینی سے 2-3 بار اس نے آنکھیں جھپکی۔ آنکھوں کے آگے پھر سے اندھیرا چھایا تھا۔ وہ بے یقینی سے سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ سامنے بورڈ پر یہاں سے اسلام آباد کا فاصلہ درج تھا، کتنے میل کا رہ چکا ہے کہ ابریش نے بے یقینی سے زران کی طرف دیکھتے اپنی سائڈ کی کھڑکی سے باہر جھانکا تھا۔ یہ راستہ حویلی کو نہیں جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا۔ بارش کی بچھاڑ اسے مزید گیلا کر چکی تھی۔ برفیلی ٹھنڈی چھینٹوں سے اس کا بدن مزید برفیلا ہوا تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانکتے باہر دیکھا اور بے یقین ہوئی تھی۔ زران، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابریش نے سرسراتی آواز میں زران کے سرد سپاٹ چہرے کو دیکھتے بھیگے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہاں جہاں تم ہمیشہ سے جانا چاہتی تھی۔ سپاٹ لہجے میں جواب آیا تھا۔ برفیلے لہجے میں جواب آیا تھا۔ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ابریش کی لبوں نے بمشکل ہی لفظ ادا کیے تھے۔ تم اسلام آباد جا رہی ہو؟ جواب پہلے سے بھی زیادہ برفیلے لہجے میں آیا۔ میں جا رہی ہوں؟ ابریش نے انگشت شہادت کی انگلی اپنے سینے پر رکھتے زران کو دیکھتے بھیگے لہجے میں ہچکیوں سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ ستمگر اس کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ابریش نے اپنی گیلی چادر سے اپنے آنسو خشک کرتے اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پایا۔ زران، مجھے اسلام آباد نہیں جانا۔ مجھے تمہارے ساتھ حویلی جانا ہے۔ ابریش نے گہرے سانس لیتے بھیگے لہجے میں التجا کی۔ کیوں جانا چاہتی ہو وہاں پر؟ زران نے ونڈ سکرین پر نظریں جمائے سرد لہجے میں سوال کیا۔ کیونکہ تم وہاں رہتے ہو۔ ابریش کی لہجے کی شبنم میں اضافہ ہوا تھا۔ دیٹس گریٹ۔ کل رات تو میری حویلی سے ہی بھاگی تھی اور بھاگ کر اسلام آباد جا رہی تھی۔ لیکن ابریش پاشا نے اپنی ایمبیسی کو کال کرنی ہوگی۔ مجھے اپنی ایمبیسی کے ہاتھوں ذلیل کروانا ہوگا۔ آج میں تمہیں موقع دیتا ہوں۔ زران گاڑی ایک ہی جھٹکے سے روکتے اس کی طرف جھکتے سر لہجے میں غرایا تھا۔ ابریش اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے پیچھے کو ہوتی سہمتی اس سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ زران، تم جانتے ہو مجھے باربینا نے ٹریپ کیا تھا۔ ابریش نے روتے ہوئے وضاحت دی تھی۔ تصدیق کرو، تمہیں صرف باربینا نہیں زعیم نے بھی ٹریپ کیا تھا۔ باربینا تو تمہیں صرف فون دیا تھا، اعتبار تو تم نے اس زعیم پر کیا تھا۔ زران نے جبڑے بھینچتے اپنے تیش و اشتعال سے جبڑے بھینچتے غراتے ہوئے کہا۔ زران، حالات ایسے تھے، میں کیا کرتی؟ اپنی زران کی خون اتری آنکھوں میں دیکھتے بے بسی سے رو دی تھی۔
کیونکہ تم وہاں رہتے ہو۔ ابرش کے لہجے کی شبنم میں اضافہ ہوا تھا۔ دیٹس گریٹ، کل رات تو میری حویلی سے بھاگی تھی اور بھاگ کر اسلام آباد آ رہی تھی۔ یقیناً ابرش بادشاہ نے اپنی ایمبیسی کو کال کرنی ہوگی، مجھے اپنی ایمبیسی کے ہاتھوں ذلیل کروانا ہوگا۔ آج میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، اپنی ایمبیسی کو کال کرو اور یقین مانو تمہیں اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ ذرا گاڑی ایک ہی جھٹکٹ کی طرف جھکتے سر لہجے میں کرایا تھا۔ ابرش اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے پیچھے کو ہوتی سہمتی ہوئی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ زران تم جانتے ہو باربینا نے مجھے ٹریپ کیا تھا، ابرش نے روتے ہوئے وضاحت دی۔ تصحیح کرو، تمہیں صرف باربینا نہیں سیم نے بھی ٹریپ کیا تھا۔ باربینا نے تو تمہیں صرف اپنا موبائل دیا تھا۔ تمہیں فون دیا تھا، اعتبار تو تم نے اس زعیم پر کیا تھا۔ زران نے تیش و اشتعال سے چپڑے بھیجتے اور راتے ہوئے کہا تھا۔ حالات ایسے تھے، میں کیا کرتی؟ ابرش زران کی خون اتری آنکھوں میں دیکھتے بے بسی سے رو دی تھی۔ حالات ایسے نہیں تھے، تمہاری بے اعتباری نے حالات ایسے بنائے۔ زران استہزائیہ بولا۔ مسکراتے ہوئے چپتے لہجے میں بولا۔ زران تم صرف مجھے قصوروار ٹھہرا نہیں سکتے، تم نے بھی تو مجھے کچھ نہیں بتایا، میں کیا کرتی؟ اگر تمہیں عنایا آہل کے بارے میں بتاتا تم چیخ چیخ کر حویلی سر پر اٹھا لیتی۔ زران اس کی بات کاٹتے چلایا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ابرش اس کے چلانے پر بری طرح رو دی تھی۔ اس کے چلانے کو سر بھی چلا، ایسی ہی بات ہے ابرش بادشاہ، تم میرا گریباں جکڑ لیتی، پوری حویلی کے سامنے مجھے ذلیل کرتی، مجھ پر عنایا کا الزام لگا۔ کل رات کیا ہے وہ تو تم بہت پہلے کر چکی ہوتی، بہت پہلے میری حویلی سے بھاگ گئی ہوتی۔ زران حلق کے بل دھاڑا تھا، زران کی دھاڑ پر وہ گاڑی کے دروازے میں سمائی تھی۔ مجھ پر ایسے مت چلاؤ زران، جانتے ہو میں چند گھنٹوں میں کن عذابوں سے گزری ہوں۔ ابرش نے اسے اپنی نازک ہوتی حالت کے بارے میں بتایا، شاید وہ اس پر رحم کھا کر اپنا فیصلہ بدل لے۔ وہ ابرش بادشاہ جو محبتوں کی ترسی ہوئی لڑکی اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی، اس ستمگر کی پناہی چاہیے ہی تھی۔ میں ابرش بادشاہ نہیں، ابرش خانزادہ ہوں۔ ابرش کے لبوں نے بے آواز حرکت کی تھی۔ ابرش بادشاہ نہیں، ابرش خانزادہ ہوں۔ ابرش نے روتے ہوئے اونچی آواز میں زران کی سرد براؤن آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ بادشاہ ہی ہوا سے زران سرد انداز میں کہتے پیچھے ہوا تھا اور ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ ابرش اس کی بات پر سٹل ہوئی تھی، دل خوف سے سکڑا تھا۔ تم مجھے طلاق دے چکے ہو؟ ابرش کے لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ بکواس بند کرو گی اپنی تم؟ زران سٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے چلایا تھا۔ نہ اچھلی تھی، اس کی حالت بہت نازک تھی۔ زران کی سرد آواز پر
اس کا نازک دل کانپ رہا تھا، اور آج سچ میں مسٹر خانزادہ سے ڈر رہی تھی۔ جسے اسپاٹ نظروں سے گاڑی کے پار مناظر دیکھ رہی تھی۔ سرسبز پہاڑ اب دور ہو رہے تھے۔ ابریش نے سسکی لیتے اپنی کی طرف کے سائڈ پر ہاتھ جمائے باہر دیکھا تھا۔ سوات کے اسے ان پہاڑوں کے درمیان اونچی گری دیواروں والی حویلی میں واپس جانا تھا۔ اسے اس کمرے میں واپس جانا تھا۔ اسے پاس بیٹھے بظاہر پتھر دل مگر گہرے انسان کی پناہوں میں واپس جانا ہی تھا۔ ابریش کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ وہ اپنی سائڈ سے باہر دیکھتی بری طرح رو دی تھی۔ سامنے اب بورڈ نظر آ رہا تھا جس پر اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے والا فاصلہ درج تھا، جو چند میل پر تھا۔ کہ اسلام آباد میں داخل ہونے پر صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ زران مم میرا یقین کرو، مم مجھے بہزاد نے چھوا بھی نہیں، میں نے اپنے وجود سے چادر بھی سرکنے نہیں دی تھی۔ ابرش ہوئے کہا، پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا، اس لیے وضاحت دے ڈالی۔ جانتا ہوں ابرش پاشا مر تو سکتی ہے، کسی کو خود کے قریب آنے نہیں دے سکتی۔ اگر بہزاد خان کا غلیظ وجود تمہیں چھوتا تو تم زندہ نہ رہتی۔ ہاں دے دیتی، آخر اتنا تو جانتا ہوں میں ابریش پاشا کو۔ زران استہزائیہ مسکرایا تھا۔ میں ابریش پاشا نہیں ہوں، میں ابریش خان زادہ ہوں۔ ابریش چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سے روتی رہی تھی کہ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ زران سپاٹ انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب تمہیں پتہ ہے تمہاری ابرش ابھی بھی تمہاری ہے، پھر کس بات کی سزا دے رہے ہو مجھے؟ گاڑی اسلام آباد انٹرچینج پر رکتے دیکھ کر وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ خبردار، آواز اونچی ہوئی، تم نے مزید تماشا کیا، میری عزت کو مزید روندا تو تمہاری کھال اس بار سچ میں ادھیڑ ڈالوں گا۔ ابرش رحم نہیں کھاؤں گا، جتنا غصہ جتنا قہر میں اپنے اندر تمہارے لیے محسوس کر رہا ہوں تمہاری سوچ ہے۔ زندہ زمین میں گاڑنے کو دل کر رہا ہے میرا، اس لیے خاموش۔ زران نے اپنے لبوں پر انگشت شہادت کی انگلی جمائی، اس پر جھکتے کا رایا تھا۔ ابری سے سکتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ زران نے اس کے کانپتے وجود کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے گاڑی سٹارٹ کی۔ خاموش ہو گئی تھی، اپنے سر سے سرکتی چادر کو اچھی طرح سر پر جماتے ہوئے انہیں ڈھال سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ آنکھیں بھر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہتے گرم سیال میں اضافہ ہو رہا تھا۔ گاڑی ایک ہی جھٹکے سے رکی تو ابرش نے آنکھیں موندے ہی ہچکی بھری تھی۔ جانتی تھی وہ منزل آ چکی ہے جہاں ان کے راستے جدا ہو جانے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، جدائی کا منظر وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ سے زران کی سرد برفیلی آواز گاڑی میں گونجی تو ابریش نے آنکھیں کھولتے دیکھا وہ اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے موجود تھی۔ اتنے سنگ دل مت بنو مسٹر خانزادہ، ابریش نے سسکی لی تھی۔
گاڑی سے اترو، زران خان زادہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ میں چٹ گنوار اور صفاک انسان ہوں، ابرش لرزتے ہوئے چیخی تھی۔ زران نے لب بھینچے اسٹیئرنگ پر اپنی مضبوط انگلیاں جمائیں۔ ابرش سسکیاں بھرتی گاڑی میں بیٹھی تھی کہ زران کے غصے میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، رنگ طے و اشتعال سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا اور اس کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ مت کرو ایسے، ابرش نے آخری بار ہچکی لیتے کہا۔ کلائی زرا نے ابریش کی کلائی چکری بھی ترتی سے کھینچ کر اسے باہر نکالا۔ وہ گھسرتے ہوئے باہر آئی تھی، اس کا لرزتا کانپتا بدن زران خان زادہ کے چٹانی سینے میں آگ سمایا تھا، اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے رو دی تھی۔ اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے بے رحمی سے چھڑواتے اسے خود سے الگ کرتے اس کی کلائی چکری گیٹ کی طرف بڑھا۔ زران ابریش نے اپنی کلائی چھڑاتے اسے چیختے ہوئے پکارا۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا۔ زران مت کرو ایسے، تم جانتے ہو تمہاری ابرش صرف تمہاری ہے، میں صرف تم سے پیار کرتی ہوں۔ میں غلطیاں کرتی ہوں مگر تم یہ اچھی طرح جانتے ہو میرے دل کو چھونے والے صرف تم ہو، میرے قریب میں آنے والے تم ہی ہو، پہلے آخری مرد ہو، میری روح میں اترنے والے بھی تم ہی پہلے اور آخری شخص ہو، اور یہ بھی جانتے ہو میں تمہاری وفادار ہوں تا قیامت رہوں گی۔ اس نے سسکیاں لیتے دہائی دی تھی، پتھر بنا اس کی ہر پکار کو نظر انداز کرتا اسے گھسیٹتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آئی بے دردی سے جکڑے داخلی دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں موجود سہلے عنایا اور زرتاج انہیں دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھے۔ اپنی سب کو دیکھتے پہ یقین ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں اشکوں کی روانی میں اضافہ ہوا تھا۔ کیسی قسمت پائی تھی اس نے، آج سب مل گئے تھے، مگر قسمت میں پھر سے جدائی آن ٹھہری تھی۔ زران خان زادہ کو طیش و اشتعال میں دیکھ کر سہلے زران کی طرف بڑھی تھی۔ ابریش کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جلملاہٹ ہوئی۔ دیکھ کر ابرش کی طرف بڑھ نہیں سکی تھی۔ زران اسے بازو سے جکڑے کھڑا تھا، وہ مشکل ہی اپنی قدموں کے سہارے کھڑی تھی، کپ کپاتا نازک وجود سامنے کھڑی لڑکی ان کی بیٹی نہیں تھی، وہ تو غم اور بے بسی کی مورت تھی۔ سب ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زران کی سرخ آنکھیں دیکھ کر کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ابرش کے پاس بھی جاتا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو ان دونوں کی طرف بڑھتے۔ زران ابرش کا بازو چھوڑتا باہر کی طرف بڑھا تھا، ابرش اس کے چھوڑنے پر گدتے گدتے قابو پایا تھا۔ وہ بھاگتی اس کی طرف بڑھی تھی، ابرش بھاگتی ہوئی اس کے راستے میں حائل ہوتے اس کا گریباں جکڑ چکی تھی۔
रखना मिस्टर खानज़ादा, अगर मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे, कभी वापस नहीं आऊँगी तुम्हारे पास। कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊँगी। अब्रिश उसका गिरबान जकड़े रोते हुए बोली। तुम्हारा चेहरा देखना भी नहीं चाहता, ज़रा ने गुस्से से कहती अपनी गिरबान से। उसके हाथ छुड़वाए थे। मैं यहाँ भी नहीं रुकूँगी। मैं वापिस अमेरिका चली जाऊँगी। रहा था। चली जाओ, आई डोंट केयर। आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा हैं। ज़रान अपने गिरबान से उसके हाथ छुड़वाते उसे सोफे पर धकेल चुका था। वो सोफे पर औंधे मुँह जा गिरी थी। ज़रान अपना गिरबान झटकता दाखिली दरवाजे की तरफ था। बड़ा, मैं वादा करती हूँ तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तुम जाओ अपनी पलविशा के पास। अभी भी तुम्हारी हवेली में रह रही है, उसे तो तुमने नहीं निकाला। अब सीधी सीधी होती सीधी होती बुलंद आवाज में चीखी थी। ज़रान उसकी चीखों पुकार सुनता दाखिली दरवाज़ा अबूर कर गया। आखिरी दरवाज़ा अबूर करते देखकर अब्रिश की चीखें आसमान को छू रही थी। ज़हरी अनाया अब्रिश की तरफ बेताबी से बढ़े थे, जो डिडाल सी फिर से होशो खिस से बेगाना हो चली थी। मुश्किल से ड्राइव कर रहा था। बाजू में शदीद दर्द उठ रहा था। गोली बाजू के अंदर पिबस थी, मगर उसकी गाड़ी का रुख हॉस्पिटल की तरफ नहीं था, बल्कि अपने गेस्ट हाउस की तरफ था। ड्राइव करते हुए कितनी बार चलाते हुए स्टेयरिंग पर हाथ मार चुका था। समाज की ऊंची नीची सड़कों पर उसकी गाड़ी फिसल रही थी। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। तूफानी बारिश थी कि जगह जगह दरख्त उखड़ गए थे। दरियाओं में तगयानी आई हुई थी, ऐसी ही तगयानी जैसे उसके वजूद में उतर रही थी। वो सवात की सड़कों पर चीख रहा था, चिल्ला रहा था। नजरों के सामने अपने जवान भाई की लाश आ रही थी, खून में लथपथ, जिसके सीने में बहुत बेदर्दी से गोलियां मारी गई थी। जनाजे को कंधा देते वक्त जब मर्द हजरात हवेली में दाखिल हुए, उसकी मोरे पहली मरतबा बेपर्दा तमाम मर्दों के सामने चली आई थी, और वो जनाजे की चारपाई को छोड़कर अपने मोरे की रहा था किस तरह सीना पीटती उसकी बाहों में होश को बैठी थी। आज भी वो रातों को उठकर चीखें मारती थी। वो कड़वी फितरत की मालिक थी, मगर इतनी कड़वी फितरत हरगिज न थी जितनी अब हो गई थी। बार बाबरी को मारा था। बचपन में वो बाबरी पर हाथ उठाता था। दारान की फितरत ऐसी थी, उसे गुस्सा जल्द आता था। बाबरी का बचपन में ही पढ़ाई में दिल नहीं लगता उसकी आदत बचपन से ही अच्छी नहीं थी। बाबरी और उनकी एज में तकरीबन 8-9 साल का फ़र्क था। ज़रान बाबरी से बड़ा था, इसलिए कोई भी इसके किसी फैसले पर बोला ही नहीं था, चाहे बाबरी को जानवरों की तरह मारना ही क्यों ना हो।
بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا مگر زران خانزادہ کو سارے اختیارات دے دیے تھے۔ روزینہ خان ابھی منہ سے اف نہیں کرتی تھیں۔ بول سکتی وہ بھی نہیں بھولی تھی، وہ بھی تو نہیں بھولا تھا۔ اسفندیار خان کی آنکھوں سے آنسو اب زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ آنی تھی اس کے اندر، اس سے کئی گنا تگیانی تھی، درد ہی درد تھا، ثابت ہوا تھا اسے اپنے بھائی سے زیادہ زران خان زیادہ عزیز تھا۔ نے اب اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے ہاتھ مارے تھے، کیوں اتنا عزیز تھا آخر اسے؟ زران خانزادہ پر وہ کیوں کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکتا تھا؟ اس کی بہن کو اس لیے کوئی تکلیف چاہ سکا تھا کیونکہ وہ آویر خان زران خانزادہ کی بہن تھی، وہ چاہ کر بھی اس کے کسی رشتے کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ زران کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا عبدالش کو بہزاد نے اغوا کیا تو اسے لگا جیسے زران خانزادہ کی عزت پر حملہ نہیں بلکہ اس کی عزت پر حملہ ہوا ہے۔ پاگلوں کی طرح زران کے پوچھے پہنچا تھا، بنا کسی سیفٹی، بنا کسی گارڈ کے، اپنے دوست کی عزت بچانے کے لیے پہنچا تھا۔ اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی اور سچ یہ تھا اسے موت آنا گوارا تھی مگر زران کی عزت پر میلی آنکھ گوارا نہیں تھی۔ ابھی بھی ایک آگ اس کے اندر دہک رہی تھی کہ زران یہ زران کی عزت پر کیسے بہزاد خان نظر رکھ سکتا ہے، کیسے اس کی دوست کی عزت پر گندی نظر رکھ سکتا ہے؟ اور وہ اس دہکتی ہوئی آنکھ میں جل رہا تھا، کیوں وہ دہک رہا ہے، کیوں آخر کیوں؟ قاتل پر کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تیش و اشتعال سے گاڑی کی اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی ایک ہی جھٹکے سے روکی تھی۔ زران خانزادہ کے لفظ زہر بن کر اس کی سماعتوں میں اترے تھے۔ بابری کی موت عابر کی زندگی میں سکون لائی ہے، بابری کی مرنا ہی بہتر تھا۔ اسفندیار خان نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے، وہ اپنی بہن کی زندگی میں سکون لانے کے لیے اس کے بھائی کو مار چکا تھا، اپنی بیوی کے بھائی کو بچانے کے لیے اس کے بھائی کی جان لے چکا تھا۔ بھائی کو بچانے کے لیے اس کے بھائی کو بے دردی سے قتل کر چکا تھا۔ اسفندیار خان نے سیٹ سے ٹیک لگائی، گہرے سانس لیے تھے، اپنی شرٹ کے اوپری دو بٹن کھولے تھے۔ آ رہا تھا وہ جینز شرٹ جیکٹ میں ملبوس تھا اور زران جتنا خود غرض آخر کیوں نہیں تھا؟ اس کے نزدیک زران خانزادہ خود غرض تھا جو اپنے رشتوں کے لیے جو اپنے رشتوں کو لے کر اتنا حساس تھا کہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اپنے رشتوں کی خوشی کے لیے اس نے اس کے بھائی کو مار دیا۔ کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ کے سینے میں اس سوال نے درد کے ابال اٹھائے تھے، جواب سے وہ بخوبی واقف تھا۔ ارزالان پر پھر کبھی آنچ آئے پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ بار بار اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ سانسوں سے ونڈ سکرین سے باہر دیکھا تھا۔
स्क्रीन का शीशा धुंधला कर दिया था। असफंयार खान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बैग पर ली थी, डैशबोर्ड से पिस्टल निकालते लोडेड की तरफ था। आज उसे वो करना था जो पिछले 5 माह में ना कर सका था। अपनी पिस्टल की तमाम गोलियां ज़रान के सीने में उतारनी गाड़ी चला रहा था, वो खुद गर्ज नहीं था। अपने भाई के कातिल को सजा देना उसका हक था। वो इतना बुज़दिल नहीं बन सकता। आखिर अपने भाई का बदला न लेता। अपनी माँ की बहन अपने माँ की बहन नज़रअंदाज कर देता। माँ जब खून के रिश्तों पर आए, कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। आज उसे साबित करना था वो एक खानज़ादा है। अपनी दुश्मनी उसे हर हाल में निभानी थी। रहा था असफंदियार खान की जीप हवाओं के दोष पर जैसे सफ़र कर रही थी, पागलों की तरह अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। छह की छह गोलियां जरान खानजादा के सीने में उतारनी थी। उसे तड़पता हुआ देखना था। क्या मंजर होना था जब जरान खानजादा तड़पते हुए अपनी सांसें गिनेगा। जरान खानजादा उसके कदमों में अपनी जान गंवाएगा। उसके बेचैन जख्मी दिल को सुकून मिलेगा। पर फीली मुस्कुराहट बिखरी थी। जरान खानजादा की खून में लथपथ लाश सामने आई थी। वो कतरा कतरा सांसें ले रहा था। यार खान का सांस धूकने की मान चलने लगा। जिस मंजर की तसव्वुर ने उसकी सांसें उलझा दी थी। हकीकत में वो मंजर देखते तो जरान खानजादा से पहले उसकी सांसें छिन जानी थी। वो गाड़ी एक झटके से रोक गया। गाड़ी का दरवाजा खोलते बाहर निकल आया। अब वो बरसती बारिश में चला रहा था। वहाँ था वो कमजोर बुजदिल इंसान था। वो जरान खानजादा को नहीं मार सकता था। उसे जीने का कोई हक नहीं था। असफंदियार खान ने अपनी कनपटी पर पिस्टल रखते अपनी आंखें मींची थी। ट्रैगर पर उसकी उंगलियां लरसने लगी थी। मम्मी अपने ही रिश्ते आए थे, अपनी माँ की बहन आई थी। असफंदियार खान ने अपनी आंखें खोली, आसमान की तरफ देखती। वो पागलों की तरह चिल्ला वो धुआं था। वो सच में बुज़दिल था। ना वो मार सकता था, ना वो मार सकता था। असफंदियार खान पिस्टल दूर उछालता, अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े, गाड़ी के सेट टेक लगाए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठता चला गया। रोते हुए चला रहा था। फैसला हो गया था उसे क्या करना है। अब उसे उस फैसले से पीछे नहीं हटना था। पर इस बारिश में असफंदियार खान की चीखी पहाड़ों से टकराती उस तक ही पलट रही थी।
زادہ کی گاڑی کا رخ پری گل کی حویلی کی طرف تھا۔ وہ صبح ہی حویلی سے نکل آیا تھا۔ آج اس کا فریزے کو واپس لانے کا ارادہ تھا، مگر یہی بات اسے پریشانی میں مبتلا کر بیوی کس کے پاس چھوڑتا۔ بیٹی کی ذمہ داری تو اس کی ماں ہی نبھا سکتی ہے، اور اس کی ماں یہاں نہیں تھی۔ ارحام کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ وہ دشمن جاں یاد آئی تھی، جس کی یاد کبھی اب اس سے جدا ہو نہیں سکتی تھی۔ ارحام خان کی گاڑی حق حاکم خان کی حویلی کے گیٹ پر آ کر رکی۔ گل کو فون پر پہلے ہی بتا چکا تھا وہ آ رہا ہے، اس لیے گیٹ اس کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ ارحام خان زادہ کی گاڑی حویلی کے کار پورچ پر آ کر رکی۔ وہ بلو جینز پر بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ پھر وائٹ سلیو لیس سویٹر پہنے ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتا اندر کی جانب بڑھا۔ اس کے لیے داخلی دروازہ بھی کھول دیا گیا تھا۔ ان کے لاؤنج میں داخل ہوا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ صوفے پر بیٹھا اضطرابی انداز میں فریزے کا انتظار کرنے لگا۔ فریزے کو لے کر اسے حویلی چھوڑ کر واپس اسلام آباد جانے کا ارادہ تھا۔ وہاں بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو اسے اٹینڈ کرنی تھی۔ زران نے اپنا بچہ کھویا تھا اور بہزاد خان اور ناہل کے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ اسے شہرام نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسی سلسلے میں کل حویلی آیا تھا اپنے بھائی زران بھائی زران کو اکیلا نہیں چھوڑ سکا، جو کچھ اتنے عرصے سے تنہا سہن کر رہا تھا۔ وہ زران خانزادہ کی مدد کرتی عنایہ کو بہزاد خان کی قید سے چھڑایا جا سکے، مگر کل ہی بہزاد خان کا خاتمہ ہو چکا تھا، اس لیے بھی وہ زران پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ڈال رہا تھا۔ دوسرا، اس نے تو واپس اسلام آباد جانا ہی تھا۔ وہ اپنی بیوی کو سلطان شاہ کے پاس زیادہ دیر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے ہر حال میں واپس لانا تھا۔ اب بات اس کی بیوی کی مرضی پر نہیں رہی تھی۔ بات اس کی عزت، اس کی جان پر بنائی تھی۔ اپنی عزت کو ایسے بے پردہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ جس پر کسی کی ایک نظر گوارا نہیں تھی، اسے وہ مزید بے پردہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہی انداز میں اپنی گھنی بھیڑ پر ہاتھ پھیر رہا تھا کہ گل اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھتا صوفے سے کھڑا ہوا۔ گل کو دیکھ کر اس نے اپنی نظریں پھیری۔ رخ پلٹ گیا تھا۔ گل کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جلملاہٹ ہوئی تھی۔ کبھی یہ شاندار پرسنالٹی کا انسان کا حامل مالک اس کا تھا۔ آنکھیں چمک اٹھتی تھی۔ آج وہ اپنی نظریں پھیر گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، بلند کردار کا حامل انسان جو کسی دوسری لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ آج وہ اس کی محرم تھی تو وہ کیسے اس کی طرف وہ کیسے اس کی طرف دیکھتا کیسے اس کی طرف دیکھتا نہ وہ صرف نظریں چرائے کھڑا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی سوائے اجنبیت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ اپنی تمام رعنائیوں سمیت کھڑی تھی۔ وہ اس ڈریس میں تھی جو کبھی اس کے لیے لایا تھا، کھلے بالوں میں نواسط سے میک اپ، ریڈ لپسٹک ہونٹوں پر سجائے، گہرے گلے کے ساتھ اپنے بدن کی تمام رعنائیوں سمیت کھڑی تھی، مگر اس نے تو اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔
اتنی خوبصورت نہ صحیح مگر اچھے خاصے نکوش کی حامل تھی، اور کبھی سامنے کھڑے انسان کی دل کی ملکہ بھی تو رہی تھی۔ اس لیے آج اس نے آخری کوشش کرتے سب کچھ کیا تھا۔ حاکم خان اور دل نواز خان حویلی میں نہیں تھے۔ اس نے یہ جانتے ہوئے ارحام خانزادہ کو حویلی آنا تھا۔ وہ اسے واپس پانا چاہتی تھی، مگر ارحام کے سرد رویے پر زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ گل کی سسکیاں بڑھ رہی تھی۔ ارحام کی چوڑی پشت کو دیکھتے اس کے احساس زیاں بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے آج احساس ہوا تھا، بلکہ بہت پہلے احساس ہو گیا تھا۔ غلطی اس راز سے پھور کی نہیں تھی، اس کی بھی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ جتنا نازک ہوتا ہے اتنا ہی حساس بھی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا تو ہی نازک بھی ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت موتیوں کی مالا کی طرح ہوتا ہے۔ اس مالا کو سینچ سینچ کر گردن پر سجا کر رکھا جاتا ہے۔ جہاں مالا میں کھینچ پڑی وہ ٹوٹ کر ہاتھوں میں آ جاتی ہے، اور موتی ٹوٹ کر زمین پر جنہیں جتنا چاہو چننا بھی چاہو تو نہیں چن سکتے۔ اس طرح میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے یقین۔ اگر یہ یقین نہ رہے تو رشتہ موتیوں کی مالا کی طرح بکھر جاتا ہے، جسے چاہ کر بھی سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اور وہ اس رات بھی اپنے شوہر پر یقین نہ کر سکی تھی۔ اگر وہ یقین کرتی تو کیا حور جیسی کوئی بھی لڑکی ان دونوں کے بیچ آ سکتی تھی؟ فیصلہ ہو چکا تھا، اسے کیا کرنا ہے۔ سامنے کھڑا انسان نہ محرم تھا اس کے لیے، جو محرم تھا اس کے پاس واپس پلٹنا تھا۔ وہ مزید خود کو گرا نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک عورت تھی، بیٹی کی ماں۔ باپ پر تو الزام لگ چکا تھا۔ اب اس نے اپنے کردار کو بچانا تھا۔ کل کو اس کی بیٹی کو ماں کی بدکرداری کے طعنے سننے کو مل سکتے تھے۔ اسے اب بختاور خان کے پاس جانا ہی تھا، جو اس کا محرم تھا۔ وہ حویلی دوزخ ہو سکتی تھی، مگر بختاور خان ٹھنڈی چھاؤں تھا، کیونکہ وہ محرم تھا۔ اپنے محرم کی چند کڑوی کسیلی باتیں سن لے گی، مگر ہوگا تو محرم۔ یعنی اس کے بانجھ ہونے کی خبر سن کر بھی اسے نہیں چھوڑا تھا، یعنی وہ آج بھی اسے اپنی عزت سمجھتا تھا، اب اسے اس کی عزت بن کر دکھانا تھا۔ گل تم کیوں آئی ہو یہاں؟ پریزے کو بھیجو، ارحام نے رخ پلٹے سپاٹ لہجے میں کہا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے ارحام نام پکارا تھا۔ وہ اسے خان کہنے کا حق کھو چکی تھی۔ میں بختاور خان کے پاس جا رہی ہوں، گل نے سنجیدگی سے کہا۔ ارحام نے بختاور خان کے یہ اچھا فیصلہ ہے تمہارا، ارحام نے اس کی طرف رخ پلٹتے ہوئے کہا تھا، مگر گل کی طرف نظریں نہیں ڈالی تھی۔ ارحام ہم کو کچھ دن پریزے کے ساتھ رہنے دو، ہم اس کے ساتھ وقت گزارنا، جو ہم خود تمہاری حویلی چھوڑ دے گا، کیونکہ ہم یہ کچھ دن صرف ماں بن کر پریزے کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ ہم وعدہ کرتا ہے اس کے بعد پریزے کو کبھی بھی نہیں دیکھے گا، پری گل نے التجا کی۔ ارحام اس کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ ارحام فکر نہیں کرو، ہم کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ جہاں تک بات ہے پریزے کی، ہم اسے ساتھ تو رکھ نہیں سکتا، ایک بیٹی کو اس کے باپ کے علاوہ کوئی پیار نہیں کر سکتا۔
بختاور بہت اچھا انسان، تمہارا گھر جہاں اس کی عزت جان محفوظ رہے گا۔ بختاور بہت اچھا انسان ہے مگر پریزے کے لیے نامحرم ہے، غیر ہے، ہم کبھی اپنا بیٹی کا کسی آزمائش میں نہیں ڈال سکتا۔ تم اس کی حفاظت کرے گا جیسا طرح تم نے ہمیشہ میرا حفاظت کیا، اپنا بیوی حور کا کیا۔ پری گل کی آواز بھیگی تھی۔ خدا کے لیے کچھ دن دے دو ہمیں، ہم نے تمہارا بچہ مارا، تمہاری بہن پر ظلم کیا، اس کو بانجھ ہونے کا طعنہ دیا۔ دیکھو آج آج ہم بانجھ ہو گیا ہے۔ اور ہاں، پری گل کا بات پر اپنا نچلا لب دانتوں میں پیوست کر گیا تھا۔ اس نے تو کبھی نہیں چاہا تھا پری گل کے ساتھ ایسا ہو، سامنے کھڑی لڑکی سے اب کوئی مطلب نہیں تھا، مگر اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ اللہ کبھی اپنا انسانوں کا دل دکھانے پر معافی نہیں دیتا، فرشتے جیسا معصوم لڑکی کا دل دکھایا، یہ تو ہونا تھا ہمارا ساتھ۔ پری گل اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ ہم کو کچھ دن اپنا بیٹی کے ساتھ رہنا دو، تم کو خدا کا واسطہ، پری گل گڑگڑائی تھی۔ ٹھیک ہے کل، تم رہ سکتی ہو جتنے دن پریزے کے ساتھ رہنا چاہو، تم بعد میں بھی اس سے مل سکتے ہو۔ ارحام نے سنجیدگی سے کہا۔ جب چاہو مجھے تم مل سکتی ہو، جب چاہو، مجھے اعتراض نہیں۔ ارحام نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، ہم اس سے دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس کا معصوم ذہن پریشان ہو جائے گا، آج نہیں تو کل ہمیں بھول جائے گا۔ اس کا ماں ہور ہی رہے تو بہتر ہے۔ اس گل نے مضبوطی سے کہا۔ ارحام کی آنکھیں گل کی اس بات پر جلنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ تو بیٹھو، ہم پریزے کو بھیجتا ہے، وہ تم کو بہت یاد کرتا ہے، گل کہتے چلی گئی تھی۔ ارحام نے اضطراب سے آنکھیں موڑی، گل کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے۔ اس اس کی ماں ہور ہی بہتر ہے، وہ جانتا تھا اس کی ہور اس کی بیٹی کے لیے سب سے اچھی ماں تھی، ظالم تھی مگر بہت معصوم تھی، اس کی معصومیت کا وہ خود گواہ تھا۔